15 کلومیٹر دور. اب میں تو صحیح کان پکڑ لیا, میں نے کہا اب میں نہیں آتا یار, میں یہ کروں. دعوت اسلامی کے بیانات تو ادھر بھاگ تو دورے تو وغیرہ وغیرہ, وہ سارے ان دنوں تو زیادہ تر میں ہی میدان میں تھا. آہستہ آہستہ مبلغ تھے کچھ نہیں, لیکن نمایاں میں ہوتا تھا. باہر تھا نا میں, پھر اندر آ گیا تو نمایاں بہت سارے ہو گئے. اب مجھے کوئی نہیں بولتا کہ میرے ولیمے میں آؤ, میرا بیان کرو. شاذ و نادر دعوتیں دیتے لیکن سب سمجھتے کہ آئے گا نہیں, تو اس لیے فورس نہیں کرتے. میری بھی مجبوریاں. یہ اگر سیکورٹی نہ بھی ہوتی تو دن میں 10 بار ولیمے میں کیسے جاؤں گا یار؟ 10 جنازے روزانہ کیسے پڑھاؤں گا؟ ہر جگہ میت ہو رہی ہے. دوسرے شہروں میں جنازے جا کے پڑھائے ہیں میں نے, الحمدللہ. یہ بھی کیا ہے, وہ وقت تھا میرا. اس طرح بھی لوگ قریب آئے ہمارے, اور فائدے دعوت اسلامی کو بھی ہوئے سے. کئی مبلغین بنے ہوں گے اس طرح میرے آنے جانے سے بھی. ذرا وہ ایک جذبہ تو ملتا ہے نا. پھر میرا آنا جانا کو یہ تو نہیں کہ میں پیسے کھینچ لیتا تھا یا انولپ لفافے, میرے یہ ترکیبیں نہ ہونے کے برابر ہو. یہ تو مجھے یاد ہے, نکاح پڑھانے کا کبھی بھی مجھے کوئی چارج نہیں ملا. اپنے جیب سے ٹیکسی کرا کے جانے کا چانس تو ملا ہے مجھے, کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے. فیس لینے کا چانس مجھے یاد نہیں ہے, یہ کبھی کسی نے فیس دی ہو میں نے لی ہو, مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو اس لیے لگتا ہے میں نے کبھی فیس لی نہیں ہے, الحمدللہ. کہ پیسے لوں گا تو لوگ قریب آئیں گے نہیں, ذہن بھی تو بنتا نہیں. جب نیکی کی دعوت کرنی ہے, مجھے لوگوں میں مسجد میں لا کے بٹھانا ہے, ان کو سنتوں کا پیکر بنانے کی کوشش کرنی ہے. خوف خدا ان کے اندر, عشق مصطفیٰ پیدا ہو, اور ہم سب مل کے نیکی کی دعوت عام کریں. میں پیسے کھینچتا رہوں ان لوگوں سے, تو یہ کام میرے سے متاثر ہوں گے یار. آپ سوچ, یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. پیسے لے کر آدمی دے گا ضرور, پیسے دے گا, اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا پیسے لیے بھی اگر آپ بیان کرو گے نا. بھلے جو بھی کرتے ہیں, میں سب کے لیے, کوئی اس سے مطلب آ کر انکار کر ہی نہیں سکتا. جس کا عمل ہو بے غرض, اس کی جزا کچھ اور ہے, اس میں برکت زیادہ ہونی ہے. ایک امام فی سبیل اللہ پڑھائے گا نماز, اس کے پڑھانے میں, اور ایک امام تنخواہ لے کر پڑھائے گا, اس کے پڑھانے میں کچھ تو فرق ہوگا نا یار. تو اب یہ الگ بات ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے, 100% جائز ہے, لیکن پھر بھی واجب تو نہیں ہے نا کہ یہ امامت کی تنخواہ لے ہی لے. اور کوئی بھی تو کسبات بھی کر سکتا ہے, کرتے بھی کرنے والے, الحمدللہ. تو اللہ پاک بس ہمیں ایسا بس بنا دے کہ پیسوں کی ہرس نکل جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اور نیکیوں کی ہرس بڑھ جائے. مال کی نہیں, نیک اعمال کی ہرس بڑھ جائے. اب مال کی ہرس میں مبتلا ہے ہم لوگ, اسی لیے مطلب ہے مسائل, بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نکاح کی فیس لینا تو جائز ہے نا. تو اب یہاں ایک مسئلہ یہ کئی مرتبہ آتا بھی ہے, دارالفتہ سنت میں بھی سوالات اس کے آتے ہیں کہ جب پتہ ہے کہ فیس لینی ہے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ فیس ملے گی, تو اب یہاں پر بھی طے کرنا ہوگا. طے کرنا ہوگا, طے تو نہیں کرتے ہوں گے, کرنا واجب ہو جائے نا. پتہ ہے اجرت دیے بغیر ٹلے گا نہیں, ان کو دیے بغیر چلے گا نہیں, تو دینا ہی ہے. نہیں دیں گے تو دوبارہ دوسرے بیٹے میں آئے گا نہیں ہے نکاح پڑھانا, بلکہ مانگ لیتے ہیں, انڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں, یار یہ کیا کھائیں گے, ان کے بھی بچے ہیں, خرچے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں, سیکرٹری ہوتے ہیں, سمجھے, تو وہ خود نہیں بولتا بندہ, نیچے جو ہوتا نا وہ طے کرتا ہے. بعض اوقات یہ بھی خود بھی بول دیتے ہوں گے جیسا آدمی. تو یہ کہ جب نکاح کی تو اپنی فیس مقرر بازوں کی ہوگی بھی. اب تو پتہ نہیں ہزاروں لیتے ہوں گے, 5,000 10,000 پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے. پہلے تو وہ 150 میں نبٹ جاتا تھا میرا خیال ہے, میرے دور میں 25 میں بھی نبٹ جاتا ہوگا. تو اب شاید کرنٹ پوزیشن مارکیٹ ویلیو پتہ نہیں ہے مجھے, طے کر لینا چاہیے. جو میری 12,000 فیس ہے, نکاح پڑھانی ہے, حاضر, نہیں پڑھانی قاضی بہت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کھائے بندہ حلال کھائے. تیرا کرنا طیب, طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا ہو, اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا ہو. صلی اللہ
مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مختار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کا صلی مرحبا آئے نبی مصطفیٰ سب کا صلی جھومو مرحبا مرحبا ماشاء اللہ جھومو مرحبا مرحبا ماشاء اللہ جھومو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے زکریا میرا دل ایسا نور رسایا ہے یا نبا آقا کو مکہ مدینہ دکھا آمین. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسوں کی، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ فیصل آباد میں بھی اجتماعی طور پر 7 مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں سے اسلامی بھائی سوال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اویس افضل اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں درجہ 6 ایئر کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا یہ فرمایا ہے. برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. میرے لیے، میرے والدین، میرے اساتذہ اور رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. تو یہاں ولادت کا تذکرہ ہے اس شعر میں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ ولادت کا تذکرہ مطلقاً ہے کہ جب بھی مدینے میں صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات بٹتی ہے وہاں، اور ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. تو غالباً اس شعر میں ولادت کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ ولادت کے جشن ولادت میں کلام پڑھے جاتے ہیں، تو اور بھی بہت سارے کلام پڑھے جاتے ہیں. بعض علماء نے تشریح میں اس کو لکھا ہے ولادت کے حوالے سے، لیکن وہی پھر آپ نے جو فرمایا کہ تذکرہ اس کے اندر ہے نہیں، لیکن بعض نے لکھا اور وقت چونکہ تقریباً یکساں ہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہی فرق ہے مکے اور مدینے کا، تو وہاں گھڑی کا ٹائم. جی اچھا. تو یوں کہ جو ولادت کے وقت ستارے قریب آ گئے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خواتین موجود تھیں، ان میں سے بعض نے یہ دیکھا کہ بالکل قریب آ گئے ہیں ستارے، تو اس بنیاد پر پھر انہوں نے اس شعر کی تشریح بھی کی کہ وقت یکساں ہے، تو وہاں پہ بھی صبح ہوئی، یہاں پر بھی صبح ہوئی، تو یوں شد ستارے قریب آ گئے. باقی بعضوں نے وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی تشریح کی ہے. ٹائم کا فرق تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محاورہ ٹھوکرے کھاتے پھرنا، اس محاورے کو بھی شاعری میں کیا کمال یوز کیا ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. اے میرے شیخ پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دور کوئی ہوا نا تو پھر اس کو کوئی جائے پناہ ملے گی نہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، خوار ہوگا، برباد ہوگا. تو اس لیے قافلہ جاتا ہو تو چلا جائے بھلے، تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در مت چھوڑنا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی رخصت کے وقت یہ لکھا گیا ہو کہ اے رضا مدینے میں پڑے رہو، اے محبت میں فرمایا ہو مدینے پڑے رہو، ادھر ادھر ہے کچھ بھی نہیں. مدینے سے جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، بس سرکار کے دربار میں پڑے رہو. جیسے کوئی آپ کا 4 زبان عرب شعر ہے نا، یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. تو کہنے میرے قافلے مزید تھوڑا رک جا، ٹھہر جا، کائے کو چلا جاتا ہے. یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، میں ابھی پیاسا ہوں، میری حاضری کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے، میرے اس تشنا لبی پر، میری اس پیاس پر، محبت کی پیاس پر مزید رحم کر، قافلے رک جا. مورا جیرا لرجے درک درک، میرا دل دک دک کر رہا ہے، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، کہ طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، یعنی طیبہ سے ابھی مجھے یہ ملا نہیں ہے پیغام کہ جاؤ. تو میں تو پڑا ہوں بس یہ. آسی معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں، پھر قیامت ان کی باری نہیں آتی، شام کو دوسرے 70,000 70,000 حاضر ہوتے ہیں. تو ایک بار جو آتے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے. تو جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے نا. تو یوں مطلب ہے کہ فرشتوں کو تو معصوم ہے، لیکن پھر بھی ایک بار باریابی، یا دوسری بار سے مراد ہے باریابی نے حاضری، ایک بار کی حاضری. اور آسی نے گناہگار پڑا رہے تو صلاح مانے سواد سے صلاح دعوت، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی کو، گناہگاروں کو یہ اذن عام ہے، یہ دعوت ہے کہ اگر تم چاہو تو یہاں پڑے رہو، تمہارے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بات ہوگی سفر ہجرت اور بعد ہجرت کے مشہور واقعات کی. سفر ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء بھی بنوائی، اور پہلا جمعہ بھی جماعت کے ساتھ اسی سفر ہجرت میں ادا فرمایا. جبکہ ہجرت کے پہلے سال ہی مسجد نبوی بنائی گئی. ہجرت کے دوسرے سال قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی. ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جبکہ چوتھے سال امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. ہجرت کے 5ویں سال تیمم کا حکم نازل ہوا. اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا، اور اسی سال غزوہ خندق بھی ہوا. ناظرین، ہجرت کے 6 سال 2 اہم واقعات ہوئے: صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان. ہجرت کے 7ویں سال خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اور اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا. ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا ہوئی، اور اسی سال مسلمانوں کو فتح مکہ کی عظیم الشان نعمت حاصل ہوئی. اور اسی سال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ پاک تشریف لے گئے اور عمرہ ادا فرمایا. ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ پاک سے حج کے لیے مکہ پاک بھیجا. اور ہجرت کے 10ویں سال ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے. پیارے امیر اہل سنت
ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم کس طرح ان مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں؟ ماشاء اللہ آپ نے سیرت پر مطالعہ کرنے کی دعوت تو دے ہی دی نا، اور کچھ بتایا بھی، تو جذبہ ہونا چاہیے. اور کرتے بھی ہیں مطالعہ کرنے والے، نہیں بھی کرتے. پھر مدنی چینل نے بھی بہت سارے مطالعے کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دی ہیں. اب یہ کتنی کتابیں پڑھے آدمی تو اتنی ساری ہجرت کے واقعات اور یہ پتہ چلے، اور 2 منٹ میں آپ نے بہت ساری معلومات ہمیں بیٹھے بٹھائے فراہم کر دی. یہ آسانی ہے. بہرحال لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر جتنی معلومات بڑھے گی اتنا عشق بڑھے گا، اور عشق بڑھانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مکتبۃ المدینہ نے کئی کتابیں شائع کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو ان کو لینا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے. آخری نبی کی پیاری سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک کتاب جو حال ہی شائع ہوئی ہے غالباً. سیرت مصطفی، سیرت الانبیاء، وہ سیرت الانبیاء نا، وہ زبردست ہے، ضخیم کتاب ہے. نبیوں کی سیرت پر مفتی اہل سنت کی زبردست کتاب ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں اس جیسی کوئی کتاب میری نظر سے کم از کم نہیں گزری. اور اچھا انداز بھی، اسلوب بھی اچھا ہے، اور نبیوں کے ایسے پیارے پیارے واقعات کے آدمی پڑھے تو یوں لگے کہ آپ پڑھتے رہو. آپ لو تو صحیح یار سیرت الانبیاء، خریدیں تو صحیح. اتنی ضخیم، آپ کو کسی کتاب کی، یعنی عام طور پہ جو کتابیں میں نے اور بھی مطلب عجیب و غریب کتابیں بھی نکلتی ہیں، قصص الانبیاء، اور یہ بہت پرانی نہیں، پڑھنے ایسے نہیں ہے وہ. آپ یہ پڑھیں سیرت الانبیاء، آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے پیسہ واپس. مکتبۃ المدینہ سے ویسے لینے نہیں جانا، یہ محاورہ ہے. ہوتا ہو مزہ کیوں نہیں آئے گا یار؟ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، اور اپنے آقاؤں کی باتیں پڑھنے سننے میں مزہ نہ آیا تو ہماری زندگی میں دھول پڑی یار. مزہ ہی مزہ ہے اس میں. آپ پڑھو تو صحیح، لو یار اس کو خریدو، پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے. ہدیہ تو یہ بتائیں گے کتنا ہے یار، اتنی ضخیم ہے تو ہدیہ بھی 500-700 روپے تو ہوگا نا اس کا. ہمیں بتا دو یار کوسٹ. ہدیہ میں شاید نہیں سمجھتے ہوں گے، پہلے ہدیہ لکھتے تھے، پھر قیمت لکھنے پر آپ کوسٹ میں سمجھتے لوگ. آگے سیرت الانبیاء جو کتاب ہے اس کے پیجز ہیں 952، 952 پیجز ہیں، اور اس کے پرائز ہیں 960 روپے کی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. سستی ہے، یوں دیکھا جائے تو مفت ہے. آپ واقعی مکتبۃ المدینہ سستی رکھتا ہے کتابیں. اسی ضخامت کی دوسری کسی مکتبے کی ہوگی تو شاید 2-3 ہزار روپے کی ہو، میرا اندازہ ہے. الحمدللہ. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے پیسے. صحیح بات ہے کہ مطلب اللہ اور رسول کی باتیں جاننے کے لیے اگر خرچہ کریں تھوڑا بہت، مطلب نفس اتنا شرارتی ہے. اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی کتابیں جب سے خریدیں گے، دینی کتاب کو تحفے میں دے دے گا، دیکھ لیتے ہیں یار، پڑھ لیں گے، تحفے میں مل جائے تو کیا مطلب مصیبت ہے یار. یہ تو تحفے میں ملے تو کسی اور کو تحفہ دے دو، اور جیب سے خرید کے پڑھو یار. انشاءاللہ اس کی برکتیں بڑھیں گی. قربانی دے کر، نفس کو دبا کے پیسے سے لوں گا، یہ ذہن ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ بھی ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول جمع ہیں. ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گناہ بنے ہیں کرنے کے لیے اور انسان بنا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مدینے کی حاضری دعا کروا دیں. اس کا کوئی کیمپ بنانا پڑے گا یار، پیسوں کے لیے. کیمپ بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ، تو کہیں بندہ ہوا ہوگا. یہ انسان بنا گناہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوگ باتیں بناتے، گناہ نہیں کیا انہوں نے. معاذ اللہ، نبی گناہ نہیں کرتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایک فعل جو ہوا تھا وہ شجر کا، جو شجر ممنوعہ کا، یہ خلاف اولا فعل تھا، ایک گناہ نہیں تھا.
اور وہ بھی مطلب اس کی بھی پوری مطلب قرآن کریم میں تفصیلات ہیں. اور اس پر بھی جو انہوں نے آدم علیہ السلام نے ندامت جو فرمائی نا، یہ انہی کا حصہ تھا. خلاف اولا گناہ نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، کسی نبی نے گناہ نہیں کیا. نبی معصوم ہوتا، معصوم کے معنی یہی ہے کہ جو گناہ کرنے پر جس کو قدرتی حاصل نہ ہو. یہی حال فرشتوں کا ہے. فرشتے بھی معصوم ہیں کہ اس کو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. انسان، اول انسان تو آدم علیہ السلام ہے، ہم جن کی اولاد ہیں، تو گناہ کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا. معاذ اللہ غلط ہے یہ بالکل، یعنی کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں گی تو یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم گناہ ہمارے ساتھ ہمیں مطلب للچاتے ہیں. نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو للچاتے ہیں. تو ہم گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم گناہ سے بچنے کے لیے آئے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کریم کی نافرمانی سے بچیں اور جنت کی طرف رخ کریں. اور اگر گناہ ہو بھی جائے بتقاضا بشریت کبھی، تو فوراً اس سے توبہ کریں. توبہ فرض ہے کہ توبہ کریں. اگر توبہ میں تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، تو پھر یہ نیا گناہ ہے کہ توبہ میں لیٹ کیوں کیا. اللہ کی نافرمانی پر قائم ہے، باقی ہے، کرتا رہوں گا معاذ اللہ. تو یہ نہیں بولنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلام بھائی جنہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے یہ مدنی فیس دی ہے کہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. انشاءاللہ. ایک اور اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد علی اتاری ہے. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مفتی وقار الدین علیہ رحمہ سے آپ نے کتنا عرصہ تعلیم حاصل کی اور کس جامعہ میں کی؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے اساتذہ اکرام کے لیے اور میرے مرشد کریم کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دے. میں حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آنا جانا کرتا تھا. باقاعدہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس طرح ان سے نہیں پڑھی میں نے کتابیں. میں نے ان سے وہ مسائل سیکھے جو عام طور پہ کتابوں میں پڑھ کر آدمی سیکھ نہیں سکتا. الحمدللہ. آپ 22 سال، خود انہوں نے فرمایا کہ الیاس میرے پاس 22 سال تک آتا رہا ہے اور مجھ سے مسائل پوچھتا رہتا تھا. میں پوچھنے پر میری حرص ہوتی تھی، مسائل پوچھتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ہاں، آج 20 ربیع الاول شریف ان کی یوم عرس تھا. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، غنی کی رحمت فرمائے. یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ روزانہ 2 پارے پڑھنے کی نیت پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ. یہ ماشاءاللہ 2 پارے پڑھنا ان کا ہفتہ وار اجتماع کی نیت ہے. ان کو مدنی قافلہ اگر ایکسٹینشن بھی کر دو نا یار. یہ اسلام بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں آلریڈی موجود ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. زلفے رکھوا دو ان کو یار. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ زلفوں کی نیت. پائنچے بھی اونچے ہونے چاہیے ہمارے عیسائی بھائیوں کے. پائنچے بھی عام طور پہ نہیں لیکن بہت سو کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. سنت یہ کہ اوپر. انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. یہ بھی نیت کروانی ہے. چلو سید صاحب نے شاید مجھے اشارہ کیا کہ ان کو امامہ بھی بندھواؤ، سارا دن باندھے رکھیں. بعض نہیں باندھتے بلکہ 12 ماہ کا بولتے ہیں. دیکھنے میں لگتے نہیں 12 ماہ والے، ایسے بھی ہوتے ہیں. چھوٹی سی داڑھی کٹی ہوئی اور امامہ بھی نہیں اور کپڑے بھی انوکھے. ہم نے 12 ماہ سفر کیا، ہم نے دیکھتا ہوں کہ ہوئے گا. ہم بعض خواب میں بھی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے. بیداری میں 12 ماہ سفر کرے اور پروپر طریقے جو طریقہ کار ہے اور تبدیلی نہ آئے، یہ تھوڑا حیرت تو ہو نا. آپ نے 12 ماہ رائے خدا میں سفر کیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. جدول کے مطابق جو مدنی مرکز جو طریقہ کار دیتا ہے اس کے مطابق 12 ماہ کا سفر کر لے تو پتہ نہیں کتنی منزلیں طے کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، زاہد بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری دکان پر کسٹمر لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا حصہ رکھ لینا، کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کمیشن بھی رکھنا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اس میں چند شرطیں ہیں. اول تو یہ کہ اس نے پہلے سے اس سے طے کیا کہ اس کو کتنا کمیشن وہ دے گا، یہ طے کر چکا ہو. دوسرا یہ کہ واقعی وہ اسے لے کر گیا ہو، صرف اس کو اس کی رہنمائی نہ کر دی ہو، اشارہ نہ کر دیا ہو کہ یہاں چلے جائیں ادھر مل جائے گا، باقاعدہ اس نے محنت کی ہو. تیسرا یہ کہ وہ دھوکہ دہی نہ کرے کہ ایسے کے پاس نہ لے جائے کہ جو اس کو مارکیٹ ویلیو سے مہنگی وہ چیز دے گا. تو اگر اس طرح نہیں دھوکہ دہی نہیں کرتا، پہلے سے اس نے اس سے کمیشن طے بھی کیا ہوا ہے دکاندار سے اور باقاعدہ محنت کرتا ہے، تو پھر اس کا لینا یہ جائز ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ڈپریشن کا علاج بتا دیجئے. ڈپریشن کا روحانی علاج فجر کی 2 سنتوں اور ظہر مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لعب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. ہر سورت کی ابتدا یعنی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت الہ تحصول شفا منک سوار بچو پیج نمبر 27. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غلام مصطفیٰ اتاری ہیں بدین سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے پھر اس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے، کیا معاف نہ کرنے والا گناہگار ہوگا؟ ناراض ہو گیا تو ناراض ہونے کی وجہ کیا پہلے سے دیکھی جائے گی نا. بعض اوقات غلط فہمی میں ناراض ہو جاتا ہے، بعض اوقات خامخواہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹا دل ہوتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. تو جس نے ناراض کیا ہے اس نے بندے کی حق تلفی کی ہے. اگر ناراض کرنے والے نے کوئی اس کی حق تلفی کی ہے تب تو واقعی یہ ناراض کرنے والا گناہ گار ہے، اور ناراض ہونے والا ظاہر اس کا قصور نہیں ہے کہ اس کی حق تلفی اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اب یہ معاف کر دے، یہ ترغیب تو حدیث پاک میں ہے. بہار شریعت جلد پہلی والیوم 1 پیج نمبر 1052، اور اس میں آداب سفر و مقدمات حج کا بیان، یہ اس کا نمبر ہے 12. چلتے وقت یعنی حج کے لیے چلتے وقت سب عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے اور اب ان پر لازم کہ دل سے معاف کر دیں. حدیث میں جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. اب ایسا قصور ہے اور اس نے معافی بھی اس طرح مانگی. اب ہمارے کیا عام طور بولتے ہیں بھائی بولے چلے معاف کرنا، تو یہ انداز نہیں ہے. مطلب واقعی قصور کیا ہے تو اس کا انداز ایسا ہو کہ یہ واقعی معافی مانگ رہا ہے، رسمی نہیں بول رہا. تو یوں مطلب لکھا تو یہ کہ قصور معاف کرائے، اور جس سے معافی مانگی گئی اس پر لازم ہے، واجب لفظ بھی لکھا ہے، واجب ہے کہ وہ معاف کر دے ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اٹلی میں ہونے والا جلوس میلاد دکھاتے ہیں. میرے آقا کی آمد مرحبا، میرے داتا کی آمد مرحبا، میرے مولا کی آمد مرحبا، میرے ملجا